بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم الحمد للہ رب العالمین اللہم بک استعین وبک استبین وعلیک اتوکل رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ الذاریات کی 6 آیات کریں گے۔ جیسا کہ سورۃ الذاریات کے ابتدا میں نے آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کی تھی کہ اس سورہ میں کچھ ایسی آیات آ رہی ہیں جو بہت ساری آیات ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت خوبصورت ہیں، بہت عظیم معانی کے ساتھ ہیں، لیکن کبھی کبھی کوئی ایک آدھ آیت یا کچھ آیات تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں، تھوڑی ڈیفرنٹ میننگ میں چلی جاتی ہیں، بڑے ہی بہت زیادہ گہرے گہرے پیغام ہمیں دے جاتی ہیں۔ ویسے تو ہر آیت ہر لفظ کوئی نہ کوئی میسج ہمارے لیے ہوئے ہے، تو یہ وہ آیات ہیں اور یہ 6 آیات ہیں۔ دیکھیے آج ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں۔ میں پہلے اس کی قرأت کر دوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم۔ الحمدللہ جی، ایک ایک کر کے اس آیت مبارکہ کا ہم گرامر بھی دیکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کو ہم سمجھتے بھی ہیں۔ جی تو پہلی 2 آیات ہیں، حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین۔ حل یہاں پر حرف استفہام ہے، کوسچن کے لیے ہے۔ یقیناً یہ یہاں پر کوسچن نہیں ہے۔ پہلے ہم آیت دیکھ لیں پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ آتا فعل ماض مبنی علی الفتح المقدری، اور اس کا جو فاعل ہے وہ ہے حدیث ضیف ابراہیم المکرمین۔ پورا کا پورا یہ پورا یعنی بیسیکلی مضاف فاعل ہے، پھر آگے اس کے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، اور کاف اس میں یہ مفعول بہ ہے، ضمیر متصل بارز فی محل نصب۔ سو حدیث یہ مضاف ہے، مرفوع علامت رفع ضمہ وہو فاعل۔ سو حل اتاک، اتا یاتی باب ضربہ سے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آنا، اور کاف مفعول، حدیث مضاف ہے، ضیفی مضاف الیہ و مضاف ہے، ابراہیم مضاف الیہ ہے، اور ابراہیم یہاں پر مجرور ہے، وعلامت جرہ الفتحہ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ غیر منصرف اسم ہے۔ ضیفی مجرور ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، اور مجرور ہونے کی علامت یہاں پر کسرہ ہے۔ حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم، کیا آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی خبر آئی؟ مہمان کیسے تھے؟ المکرمین یہ صفہ ہے۔ صفہ کس کی ہے؟ تو اس کا مطلب یہاں پر ضعیف، یہاں پر موصوف بھی ہے۔ دیکھیں ہمارے پاس 3 اسماء ہیں، حدیث ضیف ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی خبر یا ان کی بات۔ اب اگر ہم المکرمین کو کس کی صفت، مکرمین کس کی صفت بنائیں گے؟ کیونکہ ابراہیم بھی مجرور ہے اور ضعیف بھی مجرور ہے۔ ابراہیم چونکہ واحد اسم ہے، ضعیف ہمارے پاس یہاں بظاہر مفرد اسم ہے، لیکن یہ بیسیکلی ایک ایسا اسم ہے جو مہمان کے میننگ میں کلیکٹیولی استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی ایک کے لیے بھی ضعیف کہیں گے اور جمع کے لیے بھی ضعیف کہیں گے۔ یعنی کہا جا سکتا ہے، دونوں صورتیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اسی لیے یہاں پر المکرمین جمع مذکر سالم ہے، اور یہ مجرور ہے، اور جر ہونے کی علامت اس کی الیا ہے، اور یہ اسم المفعول کا صیغہ ہے۔ کاف را میم، اکرم یکرم، مکرم مکرمن، یعنی جن کو عزت دی گئی ہو، جن کا جو باوقار بنا دیے گئے ہوں، یعنی ایسے مہمان جو باوقار تھے، تکریم والے تھے، عزت والے تھے۔ یعنی حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کہ آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے باعزت، باوقار، مکرم مہمانوں کی خبر پہنچی؟ اب یہاں
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یقیناً سوال نہیں کیا ہے کہ کیا واقعی آپ کے پاس پہنچی. اب علماء نے یہاں یہ فرمایا ہے، ایک بات یہ کہ یہاں پر عطا کا جو کاف ہے بظاہر تو خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، لیکن یہ ہر سننے والے کی طرف ہے بھی. کیا آپ تک یہ خبر پہنچی ہے؟ اور اس کے اندر یعنی وہاں جس موقع پر یہ نازل ہو رہی ہیں وہاں پر براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن بعد میں جب تک یہ قرات کی جاتی رہے گی تو یہ مفسرین کے دو اقوال ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کچھ مفسرین کیا کہتے ہیں کہ بیسیکلی یعنی ہر سننے والے کے لیے یہ ہو سکتی ہے. اب یہاں پر جب تذکرہ چل رہا تھا جنت اور جہنم کا اور کفار کی تکذیب کا، تو بیچ میں یہ آیات کیوں آئی ہیں؟ یقیناً آیات کا آپس میں بڑا ربط اور تعلق ہوتا ہے. جیسے شروع میں قیامت کی بات کی گئی، اس کے اوپر قسمیں کھائی گئیں، پھر جہنمیوں کا اور انکاریوں کے بارے میں کچھ معلومات دی گئیں، پھر جنتیوں کی دی گئیں. یعنی پہلے روز قیامت قائم ہونے کی خبر دی گئی، پھر جو اس کے انکاری ہیں بتایا گیا کہ اس کے انکاریوں کے ساتھ کیا ہوگا، پھر اس کے بعد جنتیوں کا تذکرہ ہوا کہ جنتیوں کے ساتھ کیا ہوگا اگر وہ یہ تمام باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور اپنے آپ کو درست رکھتے ہیں. پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ نے چند صفات کا تذکرہ کیا کہ محسن کون ہوتا ہے. پھر بیچ میں یہ کلام حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین پر چلا گیا. یعنی اس کے بعد اگر ہم دیکھیں قوم لوط، فرعون، ان کا تذکرہ ہے، نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے ان آیات کے بعد. یہ جو بیچ میں 6 آیات آئی ہیں اس کے بعد ان قوموں کا تذکرہ ہے. تو علماء نے اس پر غور و فکر کیا اور انہوں نے اپنی تفسیروں میں مختلف مفسرین نے اس کا جو اجماعی یعنی جو فائنلی جو کنکلوژن انہوں نے نکالا یا جو میں نکال پایا ہوں ان کی تمام کی باتوں سے، کہ بیسیکلی اب آیات موو ہو رہی تھیں کچھ قوموں کی طرف جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پر ایمان لانے اور ان کے انبیاء پر ایمان لانے پر انکار کیا تو اللہ نے ان کو سزائیں دیں. اب آیات موو ہونی تھی وہاں، لیکن بیچ میں آ گیا حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین. علماء نے فرمایا کہ وہ جو آیات آنی تھی وہ خبر دینی تھی کن کو؟ مکذبین کو، کہ بھئی دیکھ لیں آپ اگر یوم آخرت کا انکار کر رہے ہیں تو ایسی قومیں گزری ہیں جنہوں نے انکار کیا ہے اور پھر ان کے ساتھ سلوک کیا ہوا، ان کے اوپر کیسے کیسے عذاب آئے، مختصراً ان کا تذکرہ آیا ہے. پھر بیچ میں یہ 6 آیات موجود ہیں. یہاں پر پہلی تو بات یہ کہ وہ جو آیات ہیں قوموں کی تباہی کی، وہ کفار کو بھی خبر دی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ یہ بات آپ تک پہنچ جائے کہ جو اللہ کے انبیاء کا انکار کرتے ہیں، یوم آخرت کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے پھر عذاب ہے ہی ہے. اور ایسا پہلی قوموں پر بھی ہوتا آیا ہے، پہلی قوموں میں بھی انبیاء کا انکار کیا گیا. تو آپ تسلی رکھیں، یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ نارمل ہے، یہ ہوتا ہے. لیکن بیچ میں یہ 6 آیات موجود ہیں. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پیش آئے ایک بڑے بہترین واقعے کی طرف نشاندہی کی. یہاں پر خبر دی گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے دور میں ایک کردار کیا تھا، ان کا مقام کیا تھا، ان کا سٹیٹس کیا تھا. کہ اس کے فوراً بعد یہ آیات کنیکٹ ہوتی ہیں لوط علیہ السلام کے معاملے سے. لیکن لوط علیہ السلام پر براہ راست کیوں نہیں گیا گیا؟ بیچ میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا. مثلا علماء نے یہاں یہ فرمایا کہ چونکہ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ہی موجود تھے لیکن مختلف علاقے میں تھے، تو چونکہ ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں، انبیاء کے یعنی بڑے انبیاء میں سے ہیں، سو وہاں پر جب یعنی عذاب بھیجا گیا کہ لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب جا رہا ہے، تو پہلے وہاں کے اندر موجود ایک اس وقت کے بڑے نبی کو خبر دی گئی. یعنی یوں سمجھ لیں اس وقت کے قوم کے سب سے بڑے کو بتا دیا گیا کہ آپ کے ہاں ایک ایسی قوم ہے جس کے اوپر یہ واقعہ پیش آنے والا ہے. تو وہ واقعہ ان تک پہنچانے کے لیے ایک انداز اختیار کیا گیا کہ فرشتے ان کے پاس بھیجے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر اس طرح سے دی گئی کہ اس سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا ہے اور لوط علیہ السلام کی قوم کو یعنی ان پر عذاب نازل کیا گیا تھا اور اس عذاب کے نازل ہونے کی خبر پہلے ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی تھی. پھر وہاں پر ایک بڑا پیارا سا واقعہ پیش آیا اور اس واقعے کو پوری امت کے لیے، انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے ایک نمونے کے طور پر پیش کیا گیا کہ ایک مسلمان کا رویہ مہمانوں کی طرف کیسا ہونا چاہیے اور ابراہیم علیہ السلام نے کیسا ڈیل کیا. اب یہاں پر یہ آیات جو موجود ہیں حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین،
اب یہاں پر فرشتوں، دیکھیں آگے آ رہا ہے خوف کا تذکرہ، اور یہاں پر لفظ آیا مکرمین، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے جو مہمان ہیں اللہ کے علم میں وہ مکرمین تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے علم میں وہ منکرون تھے۔ حالانکہ اب یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ کانٹرڈکشن ہے کہ آیات میں منکرون آ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو مکرمین بیان فرما رہے ہیں، تو جواب یہ ہے کہ اللہ کے علم میں وہ مکرمین تھے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو مکرمین قرار دیا، اور آگے چل کر وہ منکرون کس کے علم میں تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے علم میں تھے، کہ وہ ناشنا تھے، یعنی وہ ان کو نہیں جانتے تھے۔ تو یہاں سے آیات ایک بڑے ہی بہترین واقعے کو ہمارے سامنے لائی ہیں، ہم غور سے اس کو آگے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ اچھا یہاں پر ایک اور بات کہ حل اتاکا، یہ کوسچن انداز میں کیوں پیش کیا گیا؟ دیکھیں بعض دفعہ کبھی کبھی ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہم نے کسی کو کوئی مختلف ہو سکتا ہے، یا تو کوئی بہت عجیب خبر دینی ہو، یا کوئی بہت بڑی اچھی خبر دینی ہو، یا کوئی بہت بری خبر دینی ہو، تو ہم ایک انداز، کیا تمہیں پتا ہے یار اس کے ساتھ یہ ہوا، کیا تمہیں پتا ہے اس بات کا؟ اب دیکھ لیں یہ انداز ہوتا ہے، کیا تمہیں پتا ہے؟ تو یہ وہ بات ہے، کیا تم تک فلاں کی انفارمیشن پہنچی ہے؟ ہم اس کو بتانا چاہتے ہیں، پہلے ہم اس کو یعنی متنبع کر رہے ہیں کہ میں آپ کو، ہم اسے سوال نہیں کر رہے ہوتے کہ کیا تمہیں واقعی یہ پتا ہے، اصل میں ہم اسے بتانا چاہ رہے ہیں ریگارڈلیس کہ اسے معلوم ہے یا نہیں، لیکن جب ہمارا یہ انداز ہوتا ہے تو ہم اسے یقیناً ایک بڑی خبر دینا چاہ رہے ہیں، تو یہ وہ انداز ہے۔ کوسچن نہیں کیا گیا کہ آپ جواب دیجئے کیا پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی، نو، یہ ایک انداز ہے۔ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، از اب یہاں پر یہ ظرف ہے اور بیسیکلی محذوف فعل کے متعلق ہے، اذکرو یعنی یاد کرو جب یہ واقعہ پیش آیا، اور آگے جو پورا جملہ ہے دخلوا علیہ فقالوا سلاما، یہ مضاف الیہ ہے اس کا، اور یہ دو جملے ہیں، یہاں سے قالوا سلاما یہ عطف ہوا ہے دخلوا پر، دخلوا فعل ماض مبنی علی الفتح المقدری، اور اس کا واو فاعل ہے، اور یہ واو فاعل جا رہا ہے کس کی طرف؟ ضعیف کی طرف، سو اس دخلوا فعل ماضی ہے، چونکہ یاد کرو جب وہ داخل ہوئے علیہ یعنی اس کے سامنے آ گئے، علیہ میں ہاں ضمیر جا رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کی طرف، کہ اس دخلوا علیہ فقالوا سلاما، اب یہ فا عطف کے لیے ہے، ان 6 آیات میں فا عطف کثیر موجود ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ترتیب چل رہی ہے، یہ ساری ایک ترتیب ہے، چونکہ واقعہ پورا سٹیپ بائی سٹیپ بتایا گیا، بے شک بیچ میں کچھ مقامات ہیں جو یعنی غیر ضروری تھے تو ان کا تذکرہ نہیں ہے، تو وہاں پر فا کو عطف اور فصیحیہ دونوں لے لیا گیا ہے۔ فقالوا سلاما، قالا یقولو باب نون سے آتا ہے، داخل یدخل باب نون سے ہے، قالوا فعل الماض مبنی علی الفتح المقدری، واو اس کا ہے ضمیر متصل بارز فی محل رفع، فقالوا انہوں نے کہا، یہ واو ضمیر بھی کہاں جا رہی ہے؟ ضعیف کی طرف۔ آگے ہے سلامن مفعول، اب یہ سلامن کے دو اس کے اقوال ہیں، یہ یہاں سے بڑا ہی پیارا ایک معاملہ ہمارے سامنے آتا ہے، سلامن کے بارے میں دو اقوال ہیں، ایک یہ یا تو یہ قالو کا مفعول ہے، لیکن اکثر علماء اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے اور یہ سلامن پھر منصوب کیوں ہے، تو پھر علماء نے کہا کہ یہ بیسیکلی سلامن کا مفعول مطلق ہے اور اس کا جو فعل ہے وہ معذوف ہے، یعنی فقالو سلاما، اس کا فعل محذوف ہے، انہوں نے کیا کہا؟ سلاما، یعنی آپ پر سلامتی ہو، جیسے ہی وہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آئے انہوں نے کہا آپ کو سلام ہو، آپ پر سلامتی ہو۔ ابھی پیاری بات آنے والی ہے کہ سلامن اور سلامن میں کیا فرق ہے۔ قالا فعل ماضی فاعل ہوا ضمیر مستتر، اور وہ لوٹا کدھر؟ ابراہیم علیہ السلام کی طرف، ابراہیم نے کیا جواب دیا علیہ السلام؟ سلامن، سلامتی ہو۔ کیا فرق ہے سلامن اور سلامن میں؟ حالانکہ دونوں ہی قالا یقولو کے جواب میں آ رہے ہیں، دونوں ہی مقولہ ہیں، سبحان اللہ۔ یہ سلامن بہتر سلام ہے پہلے سلام سے، کیوں؟ کیونکہ جو پہلا سلام ہے وہ مفعول مطلق ہے فعل معذوف کا، اور جو جملہ فعلیہ ہوتا ہے اس میں تجدید ہوتی ہے، اس میں تجدید ہوتی ہے، ثبوت نہیں ہوتا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے سلامن، اب یہ مبتدا ہے اور سلام دعا کی میننگ میں مبتدا نکیرہ آ جاتا ہے، سلام علیکم خبر محذوف ہے، یہاں خبر محذوف ہے، یعنی سلام ہو، سلامتی ہو تم پر، سلام علیکم، سلام ہو تم پر، تم پر بھی سلامتی ہو۔ کیا فرق ہے جملہ فعلیہ اسمیہ میں؟ یہ ہے جملہ فعلیہ، فعلیہ میں جو کیا ہے وہ یعنی ثبوت نہیں ہوتا، حدوث ہوتا ہے،
اس کے اندر ایک فعل کے میننگ پائے جاتے ہیں جس میں انقطاع بھی ہوتا ہے، جس میں استمرار بھی ہوتا ہے. لیکن جملہ اسمیہ جو اسم آتا ہے براہ راست جملہ اسمیہ بن کر آ رہا ہے، اس میں ثبوت ہے. یعنی فعلا اس نے کیا اور فاعل وہ کرنے والا ہے، دونوں میں سے مضبوط کون ہے؟ فاعل مضبوط ہے، چونکہ یہ اسم ہے اور اسم ثبوت کی طرف لے کر جاتا ہے کہ یہ بات کنفرم ہے اور یہ بات ہر وقت موجود ہے. یعنی سلامتی ہو، اور یہ دعائیہ کلمہ ہے یقیناً یہاں پر قال السلام، سلامتی ہو تم سب پر. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے بہتر جواب دیا ان سے کہ انہوں نے اسمیہ انداز میں دیا جبکہ فرشتوں نے جملہ فعلیہ انداز میں دیا. یہ علماء نے گرامر کے لحاظ سے فرق نکالا ہے، حالانکہ دونوں کا ترجمہ کیا ہوگا؟ فقالوا سلاما، انہوں نے کہا سلامتی ہو، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا قال سلام، آپ نے بھی جواب دیا سلامتی ہو. تو اب ترجمے والا جو اردو ترجمہ صرف دیکھ رہا ہے وہ اس کو نہیں سمجھ پائے گا کہ دونوں میں کوئی فرق ہے، لیکن جو گرامر کو تھوڑا بہت جانتا ہے وہ سمجھ جائے گا، اور تھوڑا بلاغت کو بھی اگر جانتا ہے تو وہ اچھی طرح سمجھ جائے گا کہ وہاں منصوب ہے وہاں مرفوع ہے، دونوں فعل ایک جیسے ہیں، کیا مقصد ہے، کیا فرق ہے دونوں میں. پھر کیا فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے؟ قوم منکرون. اب قوم منکرون مرکب توصیفی ہے، قوم یہاں پر صفہ ہے مرفوع وعلامت رفع ضمہ، منکرون قوم موصوف ہے، منکرون صفت، یہ اسم المفعول کا صیغہ ہے، نون کا افرا باب افعال میں سے انکر ینکر منکر منکرن، جمع مذکر سالم مرفوع علامت رفع واو. سو قوم منکرون یہاں جملے میں کیا ہے؟ یقیناً یہ مبتدا بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا کیونکہ نکرہ موصوفہ ہے، تو اس کا مبتدا محذوف ہے. کیا ہو سکتا تھا؟ اللہ عالم. انتم قوم منکرون، یعنی تم نا آشنا قوم ہو. اب یہاں پر بھی بڑی ہی پیاری بات ہے، علماء بلاغت کے جو علماء ہیں انہوں نے نکالی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو انتم محذوف ہے کہ انتم قوم منکرون، یہ بیسیکلی جو مہمان آیا ہے اس کے احترام میں کیا گیا ہے. یعنی کوئی آپ کے سامنے اسے کہیں کہ تم تو نا آشنا ہو، تم تو نا آشنا ہو، یہ کہنا اور یہ کہنا کہ نا آشنا ہو، دونوں میں فرق ہے. دوسرے جملے میں جہاں ضمیر محذوف کی گئی ہے اس میں مہمان کا اکرام اور عزت اور احترام اور اس کا وقار برقرار رکھا گیا ہے، جبکہ پہلے میں یہ انتہائی یعنی انتہائی انکاری کی بات ہے، اور کسی کو یعنی احتقاراً کہہ دینا کہ تم تو نا آشنا ہو، اور دوسرا کہنا نا آشنا ہو یعنی جان پہچان کے نہیں ہو، غیر معروف ہو، نہیں جانتا میں. تو یہ اس کے اندر علماء نے فرمایا ہے بلاغت کے لحاظ سے ایک بڑا پیارا پیغام ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں کو دے دیا. یعنی وہ باعزت ہیں، باوقار ہیں، احترام کے قابل ہیں، لیکن ہیں غیر معروف. تو یہ باتیں پھر علماء ہی سکھاتے ہیں، اور یقیناً جو گرامر اور بلاغت سمجھتے ہیں وہ ان باتوں کو سمجھ جائیں گے. اور ممکن ہے کہ جو اس ٹاپک کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہیں ان کو تھوڑا سا بھاری معلوم ہو یہ تمام معلومات. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ. راغ یروغ باب نون سے آتا ہے، را واو غین مادہ ہے، اجوف ہے، اور یہاں پر یہ قلب واقع ہوا ہے، یعنی واو کو الف سے بدلا گیا ہے. راغا فعل ماضی ہے، فعل ماضی مبنی علی الفتح، سو لا محل له من الاعراب، فاعل مستتر وهو کیا؟ ہوا ضمیر مستتر مبنی علی الفتح ہوا. اور ہوا کدھر جا رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی طرف. راغ الى اہلہ متعلق بالفعل راغ، الى حرف جر اور اہلہ مجرور، الى اہلہ شبہ جملہ، اہلہ مرکب اضافی، اہلی یہاں پر مضاف مجرور علامت جر کسرہ، ہی ضمیر متصل بارز فی محل جر، اور یہ ہا ضمیر بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرف لوٹ گئی. فراغ الی اہلہ، اب یہاں فا عطف فصیحیہ ترتیب کے لیے ہے، یعنی یہاں پر وہ ساری باتیں محذوف ہیں. مثلا کہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آئے، ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا. ابراہیم علیہ السلام نے صاف ظاہر ان کو کہا ہوگا کہ آؤ بیٹھو، یہ بیٹھنے کی جگہ ہے، تشریف رکھیے، بیٹھیے. اب وہ سب باتیں وہاں سے، یعنی اب اللہ تعالیٰ کو قصے تو نہیں بیان فرما رہے نا، انتہائی امپورٹنٹ پوائنٹس اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس واقعے میں سے ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ یہ اس طرح ہوا تھا. سو راغ الی اہلہ، اب راغا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ متوجہ ہونا. کس طرف متوجہ ہونا اور کیسے متوجہ ہونا؟
ایسے متوجہ ہونا کہ ساتھ والے کو پتہ بھی نہ چلے. مثلا ایک جملہ استعمال کیا جاتا ہے راغت ثعلب. ثعلب کیا ہوتا ہے؟ لومڑی. یعنی لومڑی راغا کہ جلدی سے متوجہ ہوئی یا کھسک گئی ایک طرف، اور جس کے طرف سے کھسکی اس کو پتہ بھی نہیں چلا. تو یہ میں راغا، یہ لومڑی کی مثال یعنی میں نے صرف فعل سمجھانے کے لیے دی ہے. اللہ معاف فرمائے، اس کا مقصد کوئی اور نہیں ہے. ایک تو ہمارے ہاں نا سائنٹسٹ بھی بہت ہیں جو ڈیفرنٹ میننگ میں لے کر چلے جاتے ہیں. یہ میں نے فعل سمجھانے کے لیے دیا کہ اس کے لیے یہ فعل استعمال ہوتا ہے، فعل سمجھانے کے لیے. سو راغا الی اہلہ، ابراہیم علیہ السلام کیا ہوئے؟ بغیر مہمانوں کو محسوس ہوئے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، اپنے گھر والوں کی طرف چلے گئے. راغ الی اہلہ. فا، اب یہ فا نہ صرف عطف کا کام کر رہے ہیں، یہ ترتیب کا کام بھی کر رہے ہیں، اور یہ ساتھ ساتھ فعل کے جلدی واقع ہونے کا میسج بھی دے رہے ہیں کہ یہ سب جلدی جلدی ہوا تھا. فجاء بعجل سمین. جاء فعل ماضی مبنی علی الفتح، اور یہ اجوف میں سے ہے، جیم یا حمزہ مادہ ہے، باب ضربہ سے آتا ہے، اور اس کا فاعل ہے ہوا ضمیر مستتر، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرف لوٹ گیا. جاء، ابراہیم علیہ السلام آئے. جاء میں با حرف جر لازم کو متعدی بنانے کا کام کرتا ہے. اجل سمین مرکب توصیفی، اجل بچڑے کو کہتے ہیں، اور سمین موٹا تازہ، یہ تفعیل ان کے وزن پر صفہ مشبہ کا صیغہ ہے، سین میم اور نون اس کا مادہ ہے. باب سمیہ سے آتا ہے، سمین و یس منو. اور اجل سمین یعنی ایک موٹا تازہ صحت مند بچڑا لے کر آ گئے. فجاء بعجل سمین. اب یہاں سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ تازہ بکرا یعنی کھڑا تھا اور وہ کھونٹی سے کھول کر لا کے، مقصد دوسری آیات میں جیسے کہ آیا کہ وہ بھنا ہوا تھا اور وہ ریڈی تھا. اب سوچنے کی بات ہے کہ مہمان آئے، مہمانوں کو بٹھایا، ابراہیم علیہ السلام، اب ایک بچڑا ذبح کرنا، اس کو بھوننا، اس کو تیار کرنا، اس کی کھال اتارنا، اس کو بنانا، ریڈی کرنا، مسالے لگانا بنا کر اور سامنے پیش کرنا، اٹ ٹیکس ٹائم. لیکن یہ فا بتا رہے ہیں کہ یہاں ٹائم نہیں لگا تھا، وقت نہیں لگا تھا. تو پھر ہوا کیا ادھر؟ اسی لیے علماء نے بڑے غور کرنے کے بعد مختلف مفسرین کا جو نتیجہ اور نچوڑ نکلا ہے وہ فرماتے ہیں اس سے یہ میسج ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی شخصیت ہے جن کے پاس مہمان اکثر آتے رہتے تھے، اور ان کا جو یعنی ان کا جو کچن ہے، ان کا جو باورچی خانہ تھا، وہ موسٹلی کھانے کے ساتھ ریڈی ہوتا تھا، وہاں کھانے تیار ہوتے تھے. اسی لیے یہ بتا رہا ہے فراغ الی اہلی فجاء بعجل سمین. آپ اپنے گھر والوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ایک موٹا تازہ بچڑا ریڈی لے کر آ گئے. یعنی یہاں پر وقت نہیں تھا کہ بھئی دیر لگی اور پھر جی 6 گھنٹے بیٹھو وہ تو ذبح ہو. نو، یہ کوئکلی ہوا ہے. اب صاحب ذرا کہ مہمان آئے ہیں اور ان کو اتنا تو انتظار نہیں کروایا جائے کہ تم 6 گھنٹے بیٹھو. یعنی آپ کے پاس، میرے پاس اگر مہمان آئے تو کیا ہم ان کو ایسا لمبا ٹائم دیں گے؟ یقیناً ہم ان کا اکرام، ان کی مہمان نوازی کرنا چاہیں گے، اچھی سے اچھی اور جلدی سے جلدی. یہی مہمان نوازی ہوتی ہے. مہمان کو کھانے کا انتظار نہیں کروایا جاتا. تو یہاں پہ کلیئر کٹ بات ہے کہ ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ بہت ٹائم لگا ہو. یہ فا بھی یہ میسیجز ہمیں دے رہے ہیں. یہی وہ بات ہے کہ علماء پھر اس میں سے نکالتے ہیں چیزیں، لیکن ایک عام قاری وہاں تک نہیں پہنچ پاتا کیونکہ پھر گرامر، بلاغت کے سارے قاعدے قواعد سیکھنے پڑتے ہیں. سو فجاء بعجل سمین. تو ابراہیم علیہ السلام ایک اچھا تازہ موٹا بچڑا لے کر اپنے مہمانوں کے سامنے آ گئے. فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ. اب یہ فا عطف ہوا، پھر مزید کیا ہوا؟ لائے تو کیا کیا؟ قرب یقرب تقریباً باب تفعیل قاف را با مدہ. قرب کا فاعل ہوا ضمیر مستتر، وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف لوٹ گیا. اور اب یہاں پر ہو مفعول ہے، ضمیر بارز متصل فی محل نصب، اور یہ کہاں جا رہا ہے؟ اس عجل کی طرف، یعنی وہ جو کھانا ہے. فقربہ الیہم میں ہم ضمیر جو پیچھے قوم منکرون آیا تھا اس کی طرف چلا گیا. فقربہ الیہم، الیہم متعلق بالفعل قربہ. فقربہ الیہم، ابراہیم علیہ السلام نے اس بچڑے کو، اس کھانے کو ان کے قریب کیا. اور کیا کہا؟ قالا. اب یہاں پر بھی پھر کلام محذوف ہے، یعنی فقربوا الیہم، ان کے سامنے کیا. تو پھر ہو سکتا تھا کہ پھر انتظار کیا، ان کو کہا کہ کھاؤ. لیکن ہوا کیا؟ قالا فعل ماضی، فاعل ہوا ضمیر مستتر، ابراہیم علیہ السلام کی طرف لوٹ گیا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، قالا کیا فرمایا؟ مقولہ ہے پورا جملہ. الا تأکلون، حرف استفہام لائے نفی
تأکلون فعل مضارع مرفوع وعلامت رفعہ ثبوت النون، حمزہ کاف لام مادہ باب نون میں سے، فاعل واو ضمیر متصل بارز فی محل رفع۔ الا تأکلون، تم کھاتے نہیں ہو، قال الا تأکلون، تم کھاتے نہیں ہو۔ یہاں کیا ہوا؟ دیکھیں، پہلی چیز ابراہیم علیہ السلام بغیر پوری یہ جو 2 آیات کی سٹوری کو ہم ریکیپ کر لیں، ابراہیم علیہ السلام اپنے مہمانوں کو بنا محسوس کروائے، بنا ان سے پوچھے چائے پیئیں گے، ٹھنڈا پیئیں گے، کیا پیئیں گے، اپنے گھر چلے گئے، اور گھر میں جو بہترین چیز ان کے پاس موجود تھی وہ لے کر آپ مہمانوں کے سامنے آگئے، فقربہ الیہم، اور ان کو مہمانوں کے آگے قریب کیا۔ یہ نہیں کہ ٹیبل پر رکھ دیا، اب آپ کیا کہتے ہیں اس کو، سیلف سروس۔ دیر از نو سیلف سروس، یہ مہمان کا اکرام، اس کا احترام نہیں ہے یہ سیلف سروس، نو۔ مہمان نوازی یہ ہے کہ بھائی آپ کھانا اٹھا کر لا کر مہمان کے سامنے رکھیں۔ آج کیا ہوتا ہے، اوکے جی سیلف سروس، لیٹس گو سیلف سروس، وہاں پر ہم نے ٹیبل پر لگا دی ہیں، چلو اور تو کھانا لے کے آؤ جا کے اتھو۔ ایسا نہیں ہے، یہ مہمان نوازی اب یہ سب گوروں سے سیکھا ہے، یہ سب کفار سے سیکھی ہوئی چیزیں ہیں۔ ہمارے پاکستان، انڈیا یا عرب کے اندر یہ کلچر نہیں تھا۔ آج بھی یہ کلچر موجود ہے اکثر جگہ پر کہ کھانا پیش کیا جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں جو لوگ یہ جو گوروں کی فلمیں دیکھتے رہے اور جو لوگ ان کے اندر بیچ میں جا کے رہے، وہاں سے انہوں نے یہ کانسیپٹ لیا سیلف سروس۔ واٹ از سیلف سروس؟ یہ مہمان کا عزت، اس کا احترام کیا جا رہا ہے، سیلف سروس۔ پھر وہاں یہ دلیل نہیں جی مہمان جو لینا چاہے، بھئی مہمان کیا لینا چاہے، آپ اس کے سامنے لا کر 3-4 چیزیں رکھ دیں اور اس کو کہیں بھی کھاؤ، اس کو مجبور کرے کھاؤ، پھر جو اس میں سے اس کو پسند ہوگا وہ کہے گا ہاں میں یہ لوں گا۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے، وہ جی سیلف سروس، ایک ٹیبل پر لگائی، وہاں سے کہ لو جی لے کے آؤ اپنی اپنی پلیٹا بھر کے، فقیرہ طرح چک کے جاؤ تھے۔ نعوذ باللہ، اللہم اغفر لنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات قرآن ایسے پیش نہیں کیا ہمارے سامنے۔ فقربہ الیہم قال الا تأکلون، اب کیا ہوا؟ دیکھا کہ مہمان کھا نہیں رہے ہیں، یقیناً میزبان کے لیے پریشانی کا معاملہ ہے، یا تو مہمان بیمار ہیں یا تو کھانا اچھا نہیں لگا ان کو دیکھ کے۔ یقیناً یہ مہمان نواز کے لیے ایک پریشانی کی بات ہوتی ہے، یار کھانا نہیں کھا رہے، کیا کھانا اچھا نہیں ہے یا یہ بیمار ہے؟ 2 ہی آپشن ہو سکتے ہیں، یا کھانا ٹھیک نہیں ہے یا کھانا ان کی پسند کا نہیں ہے۔ تو کیا یہ وہی سوال تھا، قال الا تأکلون، کیا تم کھا نہیں رہے؟ کیا ہوا؟ فاوجس منہم خیفہ، اوجسا باب افعال میں سے افعل وزن پر واو جیم سین مادہ، محسوس کرنا، ہوا ضمیر فاعل مستتر ابراہیم علیہ السلام کی طرف، فاوجسا، ابراہیم علیہ السلام نے محسوس کیا ان سے، منہم متعلق بالفعل، کیا محسوس کیا؟ خیفتن، مفعول ہے اوجسا کا، خیفتن، فاوجس منہم خیفہ، امپورٹنٹ پوائنٹ کہ انہوں نے خوف محسوس کیا، اور یہ وہ خوف نہیں ہے خوفن، یہ ہے خیفہ۔ خیفہ کیا ہوتا ہے؟ یہ فعلتن کے وزن پر ہے، یہ اسم الہیئہ ہے، مصدر ہے لیکن کیسا ہے؟ ہیئت ہے یہ، ہیئت کیا ہوتی ہے؟ یعنی خوف کی کنڈیشن میں آ جانا، خوف کی حیت اپنا لینا، خوف کی شکل اپنا لینا، نہ کہ براہ راست خوف زدہ ہو جانا، یعنی خوف کی کنڈیشنز آ جانا۔ مثلا ایک آدمی آیا آپ کے پاس، اس کی شکل اور اس کے کپڑے، جو مشہور ہے ہمارے ہاں ماحول کے اندر کہ جو یہ ڈاکو اور بدماش ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، ان کی خاص ایک انداز ہوتے ہیں، ان کے مونچھیں یا ان کا سینے کے انہوں نے بٹن کھولے ہوتے ہیں، یا واٹس ایور، جو بھی جس بھی علاقے میں جس انداز میں ہو۔ اب وہ آدمی آئے گا اور بظاہر اس کے پاس نہ گن ہے نہ اس کے پاس خنجر ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن وہ آپ کے سامنے آیا، میرے سامنے آیا، ہم اس سے ایک خوف کی کیفیت میں چلے جائیں گے کچھ وقت کے لیے بنا کسی سبب کے، صرف اس کے ظاہری کنڈیشن میں۔ ابھی تک اسی لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ خاف منہم، یہ نہیں فرمایا خاف منہم کہ وہ ان سے ڈر گئے، نہیں، ڈرے نہیں تھے، اوجس منہم خیفتن، یعنی ان سے ابراہیم علیہ السلام خوف کی جو حیت ہوتی ہے، یعنی وہ جو کنڈیشنز ہوتی ہیں، اس میں چلے گئے۔ اب یہاں پر کیا ہو سکتا ہے کہ بھئی وہ کھانا نہیں کھا رہے ہیں، یہ بیمار ہیں، کھانا اچھا نہیں، یہ وہ والا خوف نہیں ہے کہ یہ پتہ نہیں مجھے مار دیں گے۔ اب اگر ہو کہ خاف منہم، اس سے کیا ہوگا؟ اس کی کیا ایگزامپل ہے؟ مثلا میرے پاس کوئی آدمی آئے اور وہ پسٹل لے کر آئے، تو اب میں اوجس منہم خیفہ نہیں ہوگا، یہ ہوگا کہ خاف منہم، وہ ڈر گئے ان سے،
یعنی میں ہوتا خفت منہم، میں ان سے ڈر گیا، لیکن اگر کیا ہو اوجست منہم خیفتن، یہ اس صورت ہوگا جب بظاہر کوئی ایسی علامت نہیں ہے لیکن میں تھوڑا سا محسوس کر رہا ہوں اس کی کنڈیشن سے. لیکن اگر میں دیکھوں گا گن ہاتھ میں ہے، تلوار ہاتھ میں ہے، خنجر ہاتھ میں ہے، تو پھر ہوگا خفت منہ خوفا، میں اس سے بہت ڈر گیا. یہ ہے اوجس منہم خیفتن. ابراہیم علیہ السلام کے جو حیت تھی، جو آپ بیٹھے ہوئے تھے، جو تشریف رکھے ہوئے تھے مہمانوں کے سامنے، اس میں کنڈیشن ظاہر ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام پر خوف کی کنڈیشنز آئی ہیں، یعنی علامات آئی ہیں. اسی لیے تو فرشتوں نے کیا کہا، قالو فعل ماضی واو فاعل، یہ قوم منکرون کی طرف چلا گیا. انہوں نے کہا لا تخف مقولہ، لا نہیں، تخافو بیسیکلی کیا تھا، تخافو، اور یہ فعل مجزوم ہوا، دو ساکن اکٹھے ہوئے، الف کو ڈراپ کر دیا گیا، کیا بچا، تخف، انت فاعل ضمیر مستتر. اور کیا کہیں گے اس کو ہم، فعل مضارع مجزوم وعلامت جزمہ السکون. لا تخف، آپ ڈریے مت. یہ کیوں کہا فرشتوں نے؟ کیونکہ فرشتوں نے خیفتن کو محسوس کر لیا. مثلا کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کے سامنے جائیں اور وہ آدمی آپ سے تھوڑا سا انکمفرٹیبل فیل کرے تو ہم اس سے پہچان جاتے ہیں. اور وہ تو فرشتے تھے، صاف ظاہر ہے کہ وہ زیادہ انڈرسٹینڈ کر رہے تھے چیزوں کو. انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے خوف کے جو اثرات تھے، جو ابراہیم علیہ السلام محسوس کر رہے تھے، ان کو محسوس کر لیا. قالو، فرشتوں نے کیا جواب دیا، لا تخف، نہیں آپ گھبرائیے مت، آپ ڈریے مت. اب یہی مہمان جب ہو تو مہمان کو بھی میزبان کو کمفرٹیبل کرنا چاہیے کہ نہیں آپ پریشان مت ہوں، یہ کھانا چونکہ میرا پیٹ خراب ہے اور یہ کھانا میرے پیٹ کے لیے اچھا نہیں ہے، اس لیے میں اسے نہیں کھا رہا، ادروائز کھانا بہت اچھا ہے، یہ تو آپ نے بڑا اکرام کیا ہے، بڑا میرا احترام کیا ہے، بڑی مجھے عزت دی ہے، میں آپ کا شکر گزار ہوں. یہ کھانا میری صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، آج کل مجھے بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، مجھے شوگر کا مسئلہ ہے، یہ اس لیے میں نہیں کھا سکتا، اس کے بجائے مجھے کچھ اور اگر آپ پیش کر دیں تو مجھے کچھ اور آپ دے دیں. لیکن آپ نے بڑا اکرام کیا، بڑی مہربانی کی کہ آپ نے اتنا اچھا کھانا میرے ساتھ، بجائے اس کے کہ مہمان اس کو کہے اور یار تمہیں نہیں پتا میں بیمار ہوں، یہ میرے سامنے کیا اٹھا لائے ہو. نو، اس کا مطلب مہمان کو بھی تھوڑا سا، اب یہاں پہ مہمان نے کمفرٹیبل کیا ابراہیم علیہ السلام کو. لیکن چونکہ اس مہمان کے پاس ایک بڑی خوشخبری تھی، انہوں نے پھر کیا کیا، وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، یعنی لا تخف، آپ ڈریے مت، وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ. واو عطف، بشرو فعل ماضی اور اس کا فاعل ہے واو، اور ہو مفعول. بشرو میں واو فاعل قوم منکرون کی طرف چلا گیا، ہو ابراہیم علیہ السلام کی طرف چلا گیا. سو بشرو، بشر یبشر تبشیرن، باب تفعیل میں سے، با شین را مادہ، خوشخبری دینا. انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی. جس چیز کی خوشخبری دی جاتی ہے وہ با حرف جر کے ساتھ آتا ہے، اور مرکب توصیفی، غلام علیم، غلام ایک لڑکا، علیم اس کی صفت، اور یہ فعیل ان کے وزن پر ہے، مبالغہ کا صیغہ ہے، اور غلام یہ جامد ہے. وبشروہ، اور فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک علیم لڑکے کی خوشخبری دی، علم والے کی. یہاں سے کیا علماء نے میسج دیا ہے کہ سب سے بڑی صفت اگر کسی انسان میں ہو سکتی ہے اس کی تعریف کے لیے تو وہ اس کے پاس علم ہے. اگر کسی کے پاس علم ہے تو یہ اس کی سب سے بڑی صفت ہے. نہ پیسہ صفت ہے، نہ خوبصورتی صفت ہے، نہ حسن صفت ہے، نہ ذہانت صفت ہے، نہ اس کی مہارت صفت ہے. علم بغلام علیم، یعنی فرشتوں نے جو خوشخبری جس لڑکے کی ابراہیم علیہ السلام کو دی، کیسے لڑکے کی، ایک علم والے لڑکے کی، ایسا جو بہت علم رکھتا ہوگا. جب علم رکھتا ہوگا تو یقیناً بہت اچھا کام کرے گا، فائدہ مند ہوگا، صدقہ جاریہ بنے گا، اور علم بھی درست ہونا چاہیے. خیر صاحب ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اگر وہ ایک خوشخبری دے رہے ہیں تو کسی سائنٹسٹ کی تو نہیں دے رہے تھے، یقیناً ملت و قوم کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کرنے والے لڑکے کی دے رہے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ علم کے مطابق اللہ کی بھی بندگی کرے گا، اور اپنے والد کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا، اور اپنی قوم کی بھی خدمت کرے گا دین کے حوالے سے، اور اللہ کا پیغام ان تک پہنچائے گا. سب سے بڑا علم یہی ہے. اصل علم، حقیقی علم، درست علم وہ ہے
جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جڑنے کا سبب بنے، جو بندوں کو اللہ کے قریب بننے کا سبب ہو۔ اصل حقیقی درست اور صحیح علم وہی درست علم ہے جو اللہ کے قریب کر دے۔ جو بھی علم اللہ سے دور کر دے وہ درست علم نہیں ہے، چاہے وہ قرآن کا علم ہی کیوں نہ ہو۔ اس کا مطلب علم حاصل کرنے والے میں غلطی ہوئی ہے، علم میں غلطی نہیں ہے، علم حاصل کرنے والے نے اس میں غلطی کی ہے۔ دنیا کا علم حاصل کر کے بھی اللہ کے قریب ہوا جا سکتا ہے۔ کیسے؟ مثلا آپ ڈاکٹری کا علم حاصل کرتے ہیں لیکن اس مقصد پر کہ میں انسانیت کی خدمت کروں گا، چونکہ یہ اللہ کے سارے بندے ہیں اور مجھے انسانیت کی خدمت کرنی ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، تو یہ علم بھی اللہ سے قریب کرنے والا بن جائے گا اور روز قیامت فائدے کا علم بن جائے گا۔ اسی طرح ہمیں سوچنا ہوتا ہے۔ دیکھیے انہوں نے کیسی خوشخبری دی، وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، ایک علم والے لڑکے کی خوشخبری دی۔ پھر کیا ہوا؟ آگے سٹوری ڈیفرنٹ ہو گئی۔ فا یہاں پر استئنافیہ ہے، کلام منقطع ہوا ہے، ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرشتوں کی آپس میں بات چیت جو مہمانوں کی چل رہی تھی، اب ذرا سٹوری بدلتی ہے۔ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَسَقَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ۔ اقبل یقبل اقبالاً، باب افعال میں سے آگے بڑھنا۔ اقبلت مؤنث کا صیغہ ہے، کیوں؟ یہ تا حرف ہے، چونکہ امرأتہ مرکب اضافی، یہ فاعل ہے، امرأتہ مضاف، فاعل مرفوع وعلامۃ رفعہ ضمہ، ہو یہاں پر مضاف الیہ فی محل جر، اور یہ کس کی طرف جا رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی طرف۔ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ، ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ ایک خاص کنڈیشن میں آگے بڑھی، یعنی اس کا مطلب اب گھر کوئی 15 مرلے کا تو نہیں تھا، اس کا مطلب چھوٹا گھر تھا، تو ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ نے ان کی اپنے شوہر کی فرشتوں کے درمیان ہوتی ہوئی بات کو سن لیا کہ یہ ان کو یہ خوشخبری دی گئی ہے، اسی لیے اب فی سرتن، سرتن کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے چیخ، فی سرتن فاقبلت امرأتہ فی سرتن، چیختے ہوئے اس کنڈیشن میں ان کی جو زوجہ ہیں وہ آگے بڑھتی ہیں۔ فسکت وجہہا، سکا یا سکو باب نون سے آتا ہے، صاد کاف کاف، سکت فعل ماضی مؤنث کا صیغہ ہے، ہیا فاعل جو لوٹ رہا ہے امرأہ کی طرف۔ سکت انہوں نے مارا، کیا مارا؟ اب سکا یا سکو کا مطلب ہوتا ہے ہاتھوں کو، دونوں ہاتھوں کو آپس میں ملانا لیکن بیچ میں کوئی چیز رکھ کے، یعنی کوئی چیز موجود ہو اور دونوں ہاتھوں کو دونوں اطراف سے اس کی طرف مارنا، یہ ہوتا ہے سکا یا سکو۔ سو سکت وجہہا مرکب اضافی، وجہ مضاف منصوب علامت رفع فتحہ، اور ہا ضمیر جو امرأہ کی طرف جا رہی ہے۔ فسکت وجہہا یعنی اب دیکھیں چہرے کو، جیسے عورتوں کا انداز ہے نا دونوں ہاتھوں کو چہرے پہ رکھ لینا، اور ایسے ہی حیرت کی دونوں انداز میں، یا خوشی ہو یا خوف ہو یا ڈر ہو، دونوں انداز میں حیران ہو کر، کہیں بھی یہ کئی کنڈیشنز ہیں، خاتون کا اکثر رویہ کیا ہوتا ہے، وہ اپنے چہرے پہ ہاتھ مارتی ہے، جسے ہم پاکستان میں کیسے کہتے ہیں ہائے ہائے نہیں، تو وہ ہائے ہائے نہیں کے ساتھ ہی وہ عورتیں کیا کرتی ہیں، اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر مارتی ہیں، یہ وہ بات تھی۔ فَأَقْبَلَتِ، اب یہاں چیخ سے مراد ایسی چیخ نہیں تھی کہ پورا محلہ سنے، مطلب ایک خاص آواز کی کنڈیشن میں۔ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا، اب یہاں علماء کے طرف دو آراء گئی ہیں مفسرین کی۔ ایک رائے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سرتن اور سکت وجہہا، ایک کہتے ہیں کہ جی خوشی کی کنڈیشن میں، خوشی کی حالت میں، خوشخبری مل گئی ہے نا، وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، لیکن کچھ کہتے ہیں نہیں یہ خوشی نہیں تھی، یہ بیسیکلی وہ یعنی وہ پریشانی تھی جو ان کو واقع ہوئی۔ پریشانی کیا تھی؟ پریشانی یہ تھی کیونکہ ان کو اپنی حالت پتہ تھی کہ بھئی میں تو، ابھی وہ آگے جواب آ رہا ہے نا، پہلے اس کو پھر بات کر لیتے ہیں۔ وقالت عجوز عقیم، واو عطف، قالت فعل ماضی، ہیا فاعل، انہوں نے کہا، کیا کہا؟ عجوز عقیم، دونوں خبریں، یا یہ مرکب توصیفی ہے، عجوز موصوف، عقیم صفہ، عجوز صفہ مشبہ، عقیم دونوں صفہ مشبہ۔ صفہ مشبہ سے کیا مطلب ہوا کہ یہ پرماننٹ کنڈیشنز تھی۔ عجوز کیا؟ بڑھیا، بزرگ، بزرگی کی عمر۔ عقیم، عقیم ایسی صورتحال کو کہتے ہیں کہ جب کوئی یعنی عورت یا کوئی بھی ایون جانور کا بچہ بھی، جانور بھی جب مؤنث جانور جب ایسی عمر کو پہنچ جائے
کہ وہ ولادت دینے کی استطاعت نہیں رکھتا، یعنی ولادت دینے کی تمام تر کنڈیشنز اس میں ختم ہو چکی ہیں، وہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، اسے عقیم کہا جاتا ہے۔ تو اسی لیے انہوں نے ڈائریکٹ جواب دیا، قالت عجوز عقیم، اور یہاں پر یہ عجوز عقیم خبر ہے اور مبتدا انا محذوف ہے۔ سوال آئے گا عجوزتن یا عقیمتن مؤنث کیوں نہیں کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فعولن وزن اور فعیلن وزن پر ایسی صفات جو عاقل کے لیے استعمال ہوتی ہیں اس میں مؤنث نہیں لایا جاتا، اس میں مؤنث استعمال نہیں کیا جاتا، اس کا مؤنث صیغہ نہیں بنتا۔ اسی لیے قالت عجوز عقیم۔ اب ہوا کیا ہے، پھر واپس چلتے ہیں۔ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی آگے بڑھتی ہیں ایک ایسی کنڈیشن میں، یا تو وہ خوشی ہے یا پریشانی ہے۔ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا، اپنے دونوں اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے مارتی ہیں۔ مارتی سے مراد یہ ہے کہ جیسے عورتیں ہاتھ رکھتی ہیں اپنے چہروں پر۔ وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ، اور کہا کہ میں تو بڑھیا اور بانجھ ہوں، یعنی میں تو یہ کام نہیں کر سکتی۔ اسی لیے بعض علماء نے جو خوشی لی ہے انہوں نے اس میننگ میں لیا ہے کہ جی چونکہ ان کو پتا تھا کہ میں تو یہ نہیں کر سکتی، تو یہ تو بڑی خوشی کی خبر ہے، لیکن اس میں انہوں نے حیرانی میں اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھا، ہے ایسا ہوگا، او یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ لیکن بعض نے کہا پریشانی کیوں، یہ سوچنے کی بات ہے۔ ایک شیخ ہیں شام کے، انہوں نے بڑی پیاری تفسیر لکھی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، فوت ہو گئے، تفسیر مکمل نہیں کر سکے تھے۔ انہوں نے اپنی تفسیر اور اس کے اندر اپنے تدبر میں یہ بات لکھی کہ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ کو معلوم تھا کہ ان کے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی، اس لیے انہوں نے اس خوشخبری کو اس معنی پر لیا کہ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو اولاد دوسری بیوی سے ہوگی، تو وہ جو غیرت کا ایک مقام تھا یہ اس میں انہوں نے کہا فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا۔ تو یہ صورتحال ہے، لیکن اللہ عالم بالصواب زیادہ قریب یہی معلوم ہوتا ہے کہ خوشی تھی، کیونکہ ان کو معلوم تھا، وقالت، کیونکہ انہوں نے کہا، قالت عجوز عقیم، بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو خوشی اور حیرانی کہہ سکتے ہیں ہم، خوشی اور حیرانی دونوں، پریشانی نہیں تھی۔ وہ جو پریشانی انہوں نے تذکرہ کی ہے اللہ عالم اس طرف ذہن جاتا نہیں ہے، چونکہ آگے وہ خود اپنی کنڈیشن بیان کر رہی ہیں۔ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ۔ خوشی بھی ہو سکتی ہے، حیرانی بھی ہو سکتی ہے، یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو اس کنڈیشن میں ہوں۔ اب فرشتوں کا جواب سنیے، قالو فعل ماضی واو فاعل، انہوں نے کہا، کیا کہا؟ قال ربک کذالک، اب کذالک مقدم کیا گیا ہے، علماء نے فرمایا یہ مصدری میننگ میں ہے، قال کے متعلق ہے، قال ربک کذالک، یعنی ربو کا، اب یہاں قال کا فاعل ہوا، مرکب اضافی ہے، کی ضمیر یہ امرأہ کی طرف جا رہی ہے، اور کیا کہا فرشتوں نے؟ قال ربکی کذالک، کذالکی یہ کاف خطاب کے لیے ہے، کس کی طرف؟ امرأہ کی طرف، اس لیے مؤنث آیا ہے، کاف حرف تشبیہ ہے، ذالک یہاں فی محل جر ہے، اور یہاں پر مبنی علی الکسری ہے، تو کذالک قالو کذالک قال ربک، تیرے رب نے اسی طرح کہا ہے۔ اب یہ ذالک کا اشارہ کیا ہے؟ وہی بشروہ بغلام علیم، یہ جو ذالک کا اشارہ ہے یہ اسی تبشیر خوشخبری کی طرف گیا ہے۔ قالو کذالک قال ربک، تیرے رب نے اسی طرح کہا ہے کہ اسی طرح ہوگا۔ اب یہاں غور طلب بات ہے، یہاں پہ یہ نہیں کہا قال اللہ کذالک، بلکہ کہا قال ربک کذالک، یعنی ایک تو رب کی نسبت کی ان کی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ کے ساتھ، بھائی آپ کے جو رب ہیں انہوں نے ایسے کہا ہے اور یہ ہو کر رہے گا۔ پھر رب کہا، یہ نہیں کہا قال الہک، بلکہ ربک، رب کے اندر پھر وہی بات کہ کئی بار اس کا تذکرہ ہم اپنے گزشتہ اسباق میں بھی کر چکے ہیں کہ رب ایک ایسا اسم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم کے بعد یہ واحد ایسا اسم ہے جو اپنے اندر بہت سارے اسماء حسنہ کو اندر سمو کے رکھتا ہے۔ جیسے ہم دعاؤں میں کہتے ہیں نا ربنا ربنا، ہم کیوں ربنا ربنا کہتے ہیں؟ اکثر انبیاء بھی ربنا کہا کرتے تھے، کیونکہ جب انسان رب کہتا ہے تو اس کے میننگ کے درمیان اس کے تمام انتظامات کرنے والا، یعنی شفا دینے والا، تدبیر کرنے والا، معاملات سنوارنے والا، اولاد دینے والا، رزق میں برکت دینے والا، ہمارے غیب کے معاملات کو درست کرنے والا، ہمارے مستقبل کے معاملات کو سنوارنے والا، میرے حالات کو جاننے والا، یعنی جیسا کہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کی ہے کہ
جیسے مثلا ہم تھوڑی سی اللہ تعالیٰ کے لیے خیر کوئی مثال نہیں، میں وہ بیان، بہرحال رب کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر معاملے کو، اسی لیے ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ پالنے والا۔ اب پالنے والے میں جتنے بھی ہماری زندگی کے ساتھ جڑے معاملات ہیں وہ سب اس کے اندر آ جاتے ہیں، اور اس میں کتنے سارے اسماء الحسنہ داخل ہو جائیں گے۔ اسی لیے انہوں نے کہا قال ربک، تیرے رب نے کہا ہے۔ کیوں ایسا کیوں ہے؟ انہو هو الحکیم العلیم، ان حرف التاکید مشبہ بالفعل، اور ہو اسم انا فی محل نصب مبنی علی الضم، اور ہوا ضمیر الفصل للحصر مبنی علی الفتح فی محل رفع، الحکیم خبر مرفوع وعلامت رفع الضمہ، العلیم خبر ثانی مرفوع وعلامت رفع الضمہ۔ کیوں ایسا؟ قالوا كذلك قال ربك انه هو الحکیم العلیم، یعنی وہی حکمت والا ہے کب کس کو اولاد دینی ہے کب نہیں دینی، اور کیا دینا ہے کیا نہیں دینا ہے، لڑکی دینی ہے لڑکا دینا ہے، دونوں دینے ہیں دونوں نہیں دینے ہیں، ایک دینا ہے یا بالکل نہیں دینا ہے۔ انه حکیم، وہ حکمت والا ہے، پھر کیا ہے ساتھ؟ علیم، علم والا ہے، اسے جانتا ہے دینے میں فائدہ ہے نہیں دینے میں فائدہ ہے، دونوں دینے میں فائدہ ہے ایک دینے میں فائدہ ہے، لڑکا دینے میں فائدہ ہے لڑکی دینے میں فائدہ ہے، دونوں میں فائدہ ہے، اس کے علم میں ہے۔ تو اسی لیے ہمیں ایز اے مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر فیصلے پر بھروسہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم پر پورا 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 ٹرسٹ کرنا ہے۔ یہ آیات ہم اپنے ذہن میں رکھیں اپنی زندگی کے معاملوں میں۔ انہو حکیم علیم، وہ حکمت والا ہے علم والا ہے۔ اگر میرے لیے کوئی چیز رک گئی ہے تو وہ اس کی حکمت جانتا ہے، اس کو اس کا علم ہے۔ ہمیں زبردستی نہیں منوانا اللہ تعالیٰ سے، ہمیں اللہ کی حکمت اور اس کی علمیت پر پورا بھروسہ رکھنا ہے۔ انہو حکیم علیم۔ الحمدللہ ھذا من فضل ربنا۔ اب ذرا مہمان نوازی کی طرف ہم ریکیپ کرتے ہیں۔ دیکھیے پہلی آیت، هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما۔ ابتدا کیسے کی مہمانوں کے ساتھ؟ مہمانوں نے سلام کہہ کر، اور ابراہیم علیہ السلام نے سوال کا جواب بہترین انداز میں دیا۔ پھر کیا ہوا؟ فراغ الی اہلہ، مہمان سے پوچھے بغیر انتظام کے لیے اپنے گھر والوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ پھر کیا ہوا؟ فجاء بعجل سمین، جلدی سے جو گھر میں بہترین چیز موجود تھی وہ لے کر آئے، یا جلدی سے جس چیز کا بہترین چیز کا انتظام کیا جا سکتا ہو۔ علماء نے کیا کہا ہے؟ ہر جگہ بہترین چیز، مثلا پاکستان میں چکن کڑھائی کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ دا بیسٹ آف دا ڈشز ہے پنجاب میں، اور مثلا کراچی میں سمجھا جاتا ہے بریانی از دا بیسٹ آف ڈشز، وہاں پہ تو وہ پیش کی جاتی ہے۔ تو یعنی ہر علاقے میں جو سمجھا جاتا ہے، جیسے عرب کے اندر دمبا ذبح کرنا یا بکرا ذبح کرنا اور اس کا گوشت پیش کرنا یہ سب سے بہتر تصور کیا جاتا ہے، لیکن جو بڑے بہت امیر لوگ ہیں ان کے ہاں اونٹ کو پیش کیا جانا سب سے بہتر اور افضل سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ ہر علاقے میں، لیکن یہ ہے اب یہ سب باتیں ہمیں تربیت حاصل کرنی بھی ہے، اور پلیز ہمارے بہن بیٹی ہم سب یہ بات جانیں کہ ہم نے اپنے آف سپرنگز کو یہ والی پریکٹس دینی ہے، اور یہ والی پریکٹس ناٹ بائی ورڈز، بائی پریکٹس بائی پریکٹیکل دینی ہے، پریکٹیکلی ان کو دکھانا ہے کہ یہ ایسے ہوتا ہے۔ بہرحال فقربہ الیہم، پھر کیا دوسرا کہ مہمان کے سامنے کرنا، اس کے سامنے پیش کرنا، یہ نہیں کہ ایک ٹیبل پر لگا دینا اور کہہ دینا سیلف سروس، نو، ان کے سامنے پیش کرنا، یہی احترام اور یہی عزت ہے۔ واللہ آپ مہمان کو کہیں اور کونے پہ ٹیبل لگا دیں کہ وہاں سے کھانا لے لو، وہ لے گا تو صحیح چونکہ وہ جان رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور یہ سب کہاں سے سیکھا گیا ہے، لیکن اگر آپ اس کے سامنے ٹیبل پر لا کر رکھیں گے وہ اس میں زیادہ عزت زیادہ احترام محسوس کرے گا اور آپ کی عزت اس کے دل میں بڑھے گی۔ پھر کیا فرمایا؟ الا تاکلون، تم کھاتے نہیں ہو۔ یہاں کیا تھا؟ یہاں پریشانی تھی کہ کیا بات ہے کھانا اچھا نہیں ہے، تو یہاں پر مہمان کو اس کو اصرار کرنا کہ بھائی کھاؤ، اس کو کہنا کہ کھاؤ، یہ نہیں رکھ کے اور بیٹھ جانا کہ بھئی کھاتا ہے نہیں کھاتا جان چھوڑے، کھائے گا تو ٹھیک ہے نہیں کھائے گا تو ایسے ہی کھا لیں گے، نو، وہاں پر اس کو فورس کرنا، کھاؤ، ایٹ، یہ کھانا آپ کے لیے ہے۔ پھر اگر وہ نہ کھائے تو اس کی وجہ پوچھیں، اور اگر اس کا کوئی ہمارے پاس نعم البدل موجود ہے تو پھر اسے ہم پیش کریں۔ یہ ہے مہمان نوازی کے وہ انداز جو ان آیات میں آئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے آپ کو اور ہم سب کو اس علم سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کے نہ صرف ہم سمجھنے والے بن جائیں بلکہ اس پر عمل کرنے والے بھی بن جائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔
اللهم صل وسلم على نبينا محمد آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.